جو مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کو میں اور آپ ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت کے حکم پر اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عالم اسلام کے تمام مسلمانان عالم اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ اور اسی قربانی کے حوالے سے آج کا یہ درس قرآن ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ قربانی ہمارے اوپر کیوں فرض فرمائی؟ کیا اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا کہ تم جانور کو ذبح کرو تو اللہ رب العزت کو اس جانور کا خون یا گوشت یا چمڑا پہنچتا؟ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں اور اس پر غور و فکر کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جس قربانی کو ہم ذبح کرتے ہیں وہ خود ہم کھاتے ہیں، اس کا چمڑا بھی ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں، اس کا خون بھی ضائع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ کیوں ہمارے اوپر فرض کیا؟ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ توجہ میری طرف، لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنی سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے، جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہے، اس کو اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرو۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا بیٹا حضرت اسماعیل، جو اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا، جس کی اولاد نہ ہو اور بڑھاپے میں جس کو اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی ہو، اس سے پوچھو اس کی قدر و منزلت۔ اور ابھی وہ جوان بھی نہیں ہے، بالکل ابھی بچہ ہے، اور حکم ہوا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اب اپنے محبوب پیغمبر سے اللہ رب العزت نے یہ قربانی کیوں مانگی؟ ہمیں اس پر غور کرنا، کیونکہ جب تک ہم اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو قربان نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے ایمان کا جو ٹیسٹر ہے وہ نہیں بتائے گا کہ ایمان قابل قبول ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چھری چلا دی لیکن چھری چلتی نہیں۔ اس واقعے کی طرف میں نے نہیں جانا، مقصد جو ہے اس کو بیان کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ وہ محبوب تھے حضرت اسماعیل۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، انہوں نے اس کو اپنی راہ میں قربان کر دیا۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی راہ میں کتنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا جس مشن اور جس کاز اور نظریے کے ساتھ ہم اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہیں، وہ جب ہم سے قربانی مانگتی ہے تو ہم کتنی قربانی دے پاتے ہیں؟ قربانی کا مہینہ ہے اور اس میں تمام مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور ہم جس جماعت سے وابستہ ہیں وہ جب ہم سے قربانی مانگتی ہے تو ہم کتنی قربانی دیتے ہیں؟ آج ہم نے اس پر غور کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا، نہیں پہنچتا اللہ رب العزت کو لحومها، تمہاری قربانی کا خون، گوشت، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ اس کا خون، وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ رب العزت کی طرف جو جاتا ہے وہ آپ کے دلوں کا تقوی، آپ کے دلوں میں جو ایمان ہے وہ پہنچتا ہے کہ میرے بندے کا میرے رب پر ایمان اور مضبوط کتنا ہے۔ آج ہم نے اس پر غور و فکر کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ آج جب ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے پر کٹ مرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس پر کتنی قربانی دیتے ہیں؟ اس رستے میں جب میری دکان کا مسئلہ آتا ہے، میرے گھر کا مسئلہ آتا ہے، تو میں اس میں کتنی قربانی دے پاتا ہوں؟ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا، بہت مشکل کام ہے۔ آپ سے کوئی اگر آپ کے بیٹے کی قربانی مانگے تو خود ذرا 2 منٹ کے لیے ذرا یہ سوچیں، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹی کی گردن پر چھری پھیر سکتے ہیں؟ جس بکرے کے ساتھ، جس بیل کے ساتھ، جس دمبے کے ساتھ آپ کو محبت اور انس ہو جائے، آپ نے اس کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالا ہو،
جب اس کو ذبح کرنے کا وقت آئے تو آپ کے ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے. حقیقت یہی ہے. چھری نہیں پھرتی اس کے اوپر، حالانکہ وہ جانور ہے ذبح ہونے کے لیے، لیکن اس کے اوپر بھی ہماری چھری نہیں پھرتی. ہم کسی اور سے کہتے ہیں کہ آپ چھری پھیر. تو کیا بات ہے کہ جب ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلایا جاتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنی قربانی پیش کرو، ہم سے کبھی جان کی قربانی، پہلے زمانے میں ہم سے جو پہلے جو گزر گئے قائدین اور کارکنان، وہ اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر گھوما کرتے تھے. آج تو الحمدللہ بڑا پرسکون ماحول ہے، وہ پریشانیاں وہ مصیبتیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. تو یہ فلسفہ قربانی اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سوچیں سمجھیں کہ جس مشن کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ جو قربانی مانگ رہا ہے وہ قربانی ہم نے ہر حال میں دے دی. وہ کبھی قربانی آپ سے وقت کی مانگیں گے، کبھی قربانی آپ سے گھر والوں کی طرف سے مانگیں گے، کبھی جناب دکان کی قربانی دینی پڑے گی، اور ہر ساتھی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. اب قربانی کے مسائل کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کر دوں. قربانی ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب. اب زکوٰۃ کا نصاب بھی ہمیں نہیں معلوم. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف سونا ہو تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، صرف چاندی ہو تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. میرے بھائی ایسا نہیں. آپ کے پاس تھوڑی مقدار میں چاندی ہے، تھوڑی سی مقدار میں سونا ہے، اور چند روپے ہیں. کتنے؟ چند روپے ہیں. ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، چند روپے ہیں. اب آپ کے پاس 3 قسم کی نقدی موجود ہے، ایک سونے کی صورت میں، ایک چاندی کی صورت میں، اور ایک پیسوں کی صورت میں. اب صاحب نصاب وہ کیسے بنے گا؟ اب ہم سونے کے پیسے لگائیں گے، چاندی جو تھوڑی سی مقدار میں موجود ہے اس کی قیمت لگائیں گے، ان دونوں کو جمع کریں گے، اور اس کے ساتھ جو چند روپے ہیں آپ کے پاس، جب ہم ان تینوں کو ملاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم صاحب نصاب بن چکے. اس وقت سونے کی 1 تولے کی قیمت 2 لاکھ روپے سے اوپر ہے. کتنی؟ 2,22,000 روپے 1 تولے سونے کی قیمت ہے. ہماری گھر والی کے پاس کتنا تولہ سونا پڑا ہوا ہے کبھی ہم نے سوچا؟ اور صرف سونا نہیں ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی چاندی بھی ہے. چاندی کی 1 آدھ انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، چاندی کا کوئی ایک ہار پڑا ہوا ہے، اور جناب چند پیسے اس نے جمع کر کے رکھے ہیں، وہ چاہے 1000 روپے یا 2000 روپے، اس کے خرچے کے علاوہ جو اس نے جمع کر کے رکھے ہیں. اب جب ان تینوں کو آپ ملاتے ہیں تو آپ کا یہ نصاب جو ہے، اگر 1 تولہ بھی ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی چاندی اور آپ نے پیسے ملائے، اور وہ اگر 2,50,000 روپے بن گئے، تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً اس وقت تقریباً 1.5 لاکھ روپے بنتی ہے. اب 1.5 لاکھ روپے سے زیادہ کا وہ مالک ہے یا نہیں؟ اب جب وہ 1.5 لاکھ روپے سے زیادہ کا مالک ہو گیا تو وہ صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر قربانی ہو، قربانی اس پر واجب ہو، اور وہ جان بوجھ کر قربانی نہ کرے، کھڑکیاں کانوں کی کھول کر سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. آج میٹھی میٹھی حدیث سے ہمیں بڑی یاد آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو، وہ صاحب نصاب تھا، قربانی اس پر واجب تھی، اور وہ جان بوجھ کر قربانی نہیں کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری عیدگاہ میں کس لیے جاتے ہیں؟ 2 رکعت نماز عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ فرض واجب نہیں ہے. کیوں مفتی صاحب؟ نماز عید پڑھنا کوئی فرض واجب سنت عمل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے عیدگاہ کے قریب، مطلب عیدگاہ میں نہ آئے. کتنی سخت وعید ہے. آج ہم ایسے ہی گزار دیتے. ہم نے کبھی نہ خود مسئلہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ اپنی گھر والی کو سمجھانے کی کوشش کی. اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے اور قربانی بھی فرض ہے، لیکن آج ہمیں معلوم نہیں ہے. کیوں؟ کہ آج ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے. وقت نہیں ہے تو علماء کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں. ناراض نہیں ہو، صبح سے لے کر شام تک میں اپنے موبائل پر لگا رہوں گا، دیکھتا رہوں گا. لیکن مسجد میں جب مولوی صاحب تقریر کر رہے ہوں گے تو اس وقت میں تولیہ اٹھا کر غسل خانے جا رہا ہوں. میں بھی مسجد میں امام خطیب ہوں، مجھے بھی پتہ. ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو عالم کی بات سننے کا وقت نہیں ہے. جب مسئلہ سمجھا رہا ہوتا ہے اس وقت ہم مسجد میں موجود نہیں ہوتے. کتنی سخت وعید ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ جان بوجھ کر نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ. تو اس لیے ان مسائل کو علماء اکرام سے سیکھیں، جا کر پوچھیں کہ میرے پاس اتنی چیزوں میں یہ چیزیں ہیں، اب آیا اس کی وجہ سے میرے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟
اب قربانی واجب ہوگی اور اس نے نہ کی تو کتنی سخت وعید ہے. اور قربانی واجب ہے جب تک وہ ادا نہیں کرے گا، بے شک عید کے دن گزر گئے تب بھی اس کے ذمے سے، اس کے سر سے یہ واجب ادا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ادا نہ کرے. عید کا وقت گزر گیا، قربانی نہیں کر سکا، حکم ہے بعد میں اس قربانی کے پیسے جناب اس نے صدقہ کرنے دینے، اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. اب قربانی کون سے جانور کی ہے؟ 3 قسم کے جانور ہیں. گائے بیل کی قربانی جب وہ 2 سال کا ہو جائے، بکری جب وہ 1 سال کا ہو جائے، اونٹ جب 5 سال کا ہو جائے، وہ قربانی کے لیے جانور ہے. اور قربانی کے جانوروں کو عیوبات ہر بندے کو پتہ ہے، اس کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لولا لنگڑا جانور نہ ہو، کمزور نہ ہو، اتنا نہ ہو کہ جناب وہ چل نہ سکتا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ سب سے محبوب چیز اپنی راہ میں، میری راہ میں قربان کرو. اور ہم قربانی وہ کرتے ہیں جو سب سے سستی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العزت کو ہمارے پیسے اس جانور کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ تو گوشت تو ہم خود کھاتے ہیں. اللہ رب العزت کو ہمارا ایمان، جو ہمارا ایمان ہے نا، جو اندر کا ہمارا ارادہ ہے، جب ہم اس کے اوپر چھری پھیر رہے ہیں اس وقت ہماری نیت کیا ہے. آج کل قربانی کرنا فیشن بن گیا. قربانی کرنا فیشن بن گیا. ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی، جناب وہ جانور ایسا لایا میں اس سے اعلیٰ لاؤں گا، وہ دوسرا اس سے اعلیٰ لائے گا، دیکھا دیکھی میں قربانی کر، لاکھوں روپے قربانی پر لگا دیں گے لیکن اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قربانی نہیں تھی، وہ ریاکاری تھی. قیامت والے دن اللہ رب العزت ایک شخص آئے گا، بہت سارے اعمال لے کر آئے گا. اللہ رب العزت فرمائیں گے، یہ کہے گا اتنے سارے اعمال لائے ہوں. اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ سارے جو تو نے اعمال کیے حاجی اس لیے کیے کہ تاکہ لوگ تجھے حاجی کہیں، اور جناب تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں. قربانیاں تو اس لیے کرتا رہا لا کہ تجھے لوگ چودھری صاحب، ملک صاحب، وڈیرا صاحب کہیں. وہ لوگوں نے کہہ دیا، جا اب تو ان سے اپنے اعمال نامے پر اجر و ثواب پا. پھر بندے کے پلے کیا رہے گا؟ اس لیے قربانی کرتے وقت دل کے اندر یہ عقیدہ ہو، یہ ایمان ہو کہ یہ جو میں جانور ذبح کر رہا ہوں ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس سے میرا رب کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. اور جب وہ ریاکاری کے لیے نہیں ہوگا، محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوگا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے اس کا حساب و کتاب بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو شخص اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے، اب اس کو وہ زمین پر لٹا کر ذبح کرتا ہے، اس کا خون زمین پر گرتا نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. حالانکہ زمین پر لٹا کر اس کو آپ ذبح کر رہے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے زمین پر خون گردتے ہوئے؟ منٹ سیکنڈ بھی نہیں لگتا. اللہ رب العزت اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور فرمایا کہ اس کے جانور کے جو جسم پر جتنے بال ہیں، اللہ رب العزت اتنے زیادہ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اور ان بالوں کی بقدر اللہ رب العزت اتنی زیادہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. آج ہم اس اجر و ثواب سے خالی ہیں. محض اپنے آپ کو ہیلے نکالتے ہیں قربانی سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو زکوٰۃ سے معاف کرانے کے لیے ہیلے نکالتے ہیں. وہ جی مولانا صاحب میرے پاس اتنا پیسہ تھا لیکن اتنے بندے نے قرضہ دینا تھا، وہ قرضہ بھی نہیں دے پا رہا، اب اگر میں اس سے قرضہ وصول کرتا ہوں تو وہ بیچارہ بہت غریب ہے، لہذا میں نیت کرتا ہوں کہ وہ قرضہ اس کے صدقے کی نیت سے، زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دے دو. یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. یہ مسئلہ بھی ذرا کانوں کو کھول کر سن لیں. وہ جی فلاں شخص نے میرے سے قرضہ لیا ہوا تھا فلاں وقت میں، اب اس کے پاس قرضہ لٹانے کے پیسے نہیں ہیں اور میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اب میں اپنی زکوٰۃ کیسے ادا کر رہا ہوں؟ وہ جی جس بندے نے قرضہ دینا تھا وہ نہیں دے پا رہا. میں کہتا ہوں اچھا یار میں نے تجھے معاف کر دیا، نیت میں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی کر لی. کیوں مفتی صاحب زکوٰۃ ادا ہوگی؟ پیسے جب دیے تھے اس وقت ان پیسوں سے نیت اس نے زکوٰۃ کی تھی. عمل پہلے ہے، نیت بعد میں ہے. حالانکہ نیت عمل کے ساتھ ہونی چاہیے. نیت عمل کے، پیسے 4 سال پہلے دیے تھے اور نیت آج زکوٰۃ ادا کرنے کی کر رہا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح کچھ لوگ قربانی میں بھی کرتے ہیں. اور آج کل عجیب قسم کے معروف جو اپنے آپ کو ٹی وی ٹاک وہ جو ہے چینلز پر بیٹھ کر ہمیں جو داڑھی مچھ من جن کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، وہ آج کل ہمیں دین سکھا رہے ہیں. سارا سال جو پورا سال فلموں میں اور ڈراموں میں کام کرتے ہیں، رمضان میں وہ ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں، عید کے موقع پر بھی وہ ہمیں مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں. او جی کیا ضرورت ہے اتنی مہنگی قربانیاں کرنے کی؟ آپ کے محلے میں جناب ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کی شادی کرا دیں. بابا شادی کرانا اچھی بات ہے،
غریب بچی کو زیور بنا کر دینا اچھی بات ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے میں اگر آپ کا تعاون شامل ہو جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر قربانی آپ پر واجب تھی، آپ پر زکوٰۃ واجب تھی، آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، لیکن اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی کہ آپ قربانی کے پیسے اس کو دے دیں اور وہ شادی کر لے اور آپ کی قربانی ادا ہوگی۔ جب تک آپ خون نہیں گرائیں گے، جانور کو ذبح نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ چہ جائے کہ قربانی 50,000 روپے کی تھی، آپ نے اس کو 1.5 لاکھ روپے دے دیا، وہ 1.5 لاکھ روپے کا آپ نے اسے تعاون تو کر دیا، لیکن آپ کی قربانی آپ کے ذمہ باقی ہے، اور وہ جب تک آپ ادا نہیں کریں گے آپ کے ذمہ باقی رہے گی۔ اس لیے ان مسائل کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور علماء کرام کے پاس بیٹھ کر خوب توجہ کے ساتھ جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، آج کل ہم سمجھتے ہیں یار مولوی صاحب سے پوچھیں گے، مولوی صاحب کہیں گے دیکھو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی عار نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے مدرسے میں ایک بابا جی ہے، وہ درجہ اولیٰ میں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے، اس سال وہ درجہ سادسہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اس بابا جی کی عمر 75 سال ہے، 75 سال عمر ہے اس بابا جی کی، چھوٹے چھوٹے جو اس کے ساتھ باقی کلاس میں بچے ہیں وہ اس کے پوتوں اور نوازوں سے بھی چھوٹے ہیں، لیکن اس کو تڑپ ہے کہ میں نے دین حاصل کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بابا ہے، اس کی عمر 55 سال، وہ دین سیکھ رہے ہیں۔ تو دین سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ آپ کو جب موقع ملے، علماء کرام آپ کے آج جگہ جگہ پر مساجد ہیں، مسجدیں آج ویران پڑی ہوئی ہیں، کیوں کہ ہمارے پاس مسجدوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس لیے علماء کے پاس جا کر بیٹھ کر مسائل سیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا میرے اوپر اتنا مال موجود ہے، میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے، میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، اور جب وہ بتا دے کہ آپ کے اوپر واجب ہے پھر ہیلے نہ نکالا کرو اپنے آپ کو قربانی سے بچانے کے۔ قربانی کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، فرمایا کہ خون گرتا نہیں ہے، اللہ بخشش پہلے فرما دیتے ہیں، اور بکری کے اور جانور کے جسم پر کتنے بال ہیں آپ گن سکتے ہیں، ان بالوں کے بقدر اللہ رب العزت نیکی عطا فرماتے ہیں، ان کے بقدر اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں، اور قیامت والے دن اتنی موٹی قربانی ہوگی وہ اتنی آپ کو جنت میں جلدی لے جائے گی۔ کمزور جانور پر آپ بیٹھ جائیں تو وہ خود نہیں چل سکتا، تو آپ کو جنت میں کیسے پہنچائے گا؟ تو اس لیے قربانی ٹھیک ٹھاک تکڑی ہونی چاہیے، اچھی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ آج ہماری نیتوں میں فتور آ گئے، نیتیں کمزور ہو گئی ہیں، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت ریاکاری کی ہے، لوگوں کو یہ دکھلانے کی ہے کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا جانور ذبح کیا ہے، تو میرے بھائیو لاکھوں روپیہ ضائع ہے، قربانی ادا نہیں ہوئی۔ قربانی وہی ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہے۔ اور جب قربانی کا گوشت آپ بنا لیں تو اس کے کم سے کم 3 حصے بنائیں۔ کتنے حصے بنائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل یہ ہے کہ 3 حصے بنائے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک حصہ غرباء کے لیے، جن بیچاروں کے پاس پورا سال کھانے کے لیے گوشت نہیں ملتا ان کو گوشت دے دیا۔ آج کل ہم کیا سمجھتے ہیں، قربانی کا جانور جب ذبح کرتے ہیں تو گیٹ کی کنڈی لگا کر تاکہ باہر والے کو نہ پتہ چل جائے جناب اس گھر والے نے قربانی کی۔ یہ ہمارے صحابہ کرام جن کے ہم نام لے رہے ہیں ان کی کیا زندگیاں تھیں۔ ایک صحابی کے گھر سری آ گئی، اس نے کہا کہ میرے سے زیادہ میرا ساتھ والا جو ہے وہ زیادہ محتاج ہے، اس نے اس کے گھر بھیجی، حتیٰ کہ 40 گھروں سے ہوتے ہوئے وہ سری واپس اس گھر میں پہنچ۔ ایسا ایثار تھا ان کا ایک دوسرے پر۔ اور آج کل ہمارا کیا ایثار ہے، بھائی کے ساتھ گھر ہے، ایک بھائی گھر ساتھ قربانی کر رہا ہے، دوسرے بھائی جناب بھوکا ہے، سارا دن وہ انتظار میں ہے کاش کہ میرا بھائی میرے گھر گوشت بھیج دے اور میں بچوں کو گوشت کھلا دوں، سارا دن اس کا انتظار میں گزر جاتا ہے، اس عید کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ ایک گوشت کا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے؟ صلہ رحمی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے زیادہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ آج ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں، دوستوں کو خوش کرتے ہیں، یاروں کو خوش کرتے ہیں، اپنی سکی پھوپھی اپنا سکا چاچا پریشان ہے، ہم اس کی داد رسی کے لیے تیار نہیں۔ پہلا حق اس کا ہے، بھائی بہن غریب بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ہم اس کی داد رسی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتہ داری کو جوڑا اور اپنے رشتہ دار کی داد رسی کی، اللہ رب العزت اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں، یعنی دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک آپ نے اس کو قربانی کا گوشت بھیجا، ایک تو ویسے ہی آپ نے کسی کو بھیجنا تھا، اس بھیجنے پر بھی ثواب، اور پھر وہ آپ کا رشتہ دار تھا، آپ نے رشتہ داری کا پاس رکھتے ہوئے جناب اس کا خیال کیا، اللہ رب العزت اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ دین پر چلنا بڑا آسان ہے، دین ہماری فطرت کے مطابق تھا، آج ہم اپنی فطرت کے مطابق سے ہٹ گئے۔ دین پہ چلنا بڑا آسان تھا، آج ہم نے اپنی دین پر
کو چھوڑا ہے تو لہٰذا ہمیں دین پر چلنا مشکل لگتا ہے، حالانکہ دین پر چلنا بہت آسان ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جو کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں بھی اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کی، اور جماعت کا جب کوئی تقاضا آ جائے تو اس وقت یہ قربانی ہے۔ دکان کا وقت ہے لیکن دکان بند کر کے جماعت کے تقاضے کے لیے چلا جائے۔ گھر والوں کے ساتھ کہیں جانا تھا، جماعت کا تقاضا آ گیا ہے، اب اس کو قربان کر کے اس تقاضے کی جماعت کے تقاضے کے لیے چلا جائے۔ یہ قربانی، یہ قربانی نہیں ہے کہ جب مجھے وقت مل گیا، میں ویلا بیٹھا ہوا تھا، جماعت والوں نے بلایا تو میں چلا گیا۔ آپ کو کوئی ضروری کام تھا، وہ ضروری کام چھوڑ کر آپ جماعت کے تقاضے کے لیے آ گئے، یہ اصل قربانی ہے۔ اور اس عید پر بھی جماعت کا ایک تقاضا ہے، وہ جو ہمارے شہداء اور اسیران ہیں، ان شہداء اور اسیران کے لیے ہم کھالے جمع کرتے ہیں۔ کھالوں کا اگرچہ ریٹ پچھلے 3 سالوں سے بالکل نہیں تھا، امید ہے کہ اس سال شاید کھالوں کا ریٹ اچھا ہوگا، تو اس لیے ہر ساتھی کوشش یہ کرے کم سے کم اپنی قربانی کا جو جانور ہے اس کی کھال تو جماعت کو پہنچائیں نا۔ آپ کے یہاں جماعت کے جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ ترتیب بنائیں، ایک مرکز بنا لیں۔ اگر اوپن نہیں جمع کر سکتے تو کسی گھر میں جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد وہ جماعت تک پہنچائیں، تاکہ آپ کے دیے وہ مال سے شہداء اور اسیران اور جماعتی جو معاملات ہیں ان کو آگے چلایا جا سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب دعا فرمائیں۔ آمين الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ یا اللہ جو آنے والے دن ہے قربانی کے دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ